اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین اور قاتل مسلمان، یہ ٹائٹل بالیقین آپ کو کوئی صدمہ پہنچا سکتا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرا مقصد آپ کو صدمہ پہنچانا نہیں ہے۔ میرا مقصد بھی یہی ہے، اور دیکھا جائے تو در حقیقت فلسطین میں جاری موت کے کھیل کی کوئی بھی تصویر کسی بھی انسان کے دل کو چیر کر رکھ دے گی۔ بالیقین ہر درد مند انسان کے ایسے ہی جذبات ہوں گے۔ اپنے بہن بھائیوں کی لاشیں تلاش کرتے ہوئے زخمی بچوں کے کانپتے ہوئے ہونٹ تمام مسلمانوں کے لیے ایک زوردار تھپڑ سے کم نہیں۔ اسرائیل تو جو ظلم کر رہا ہے اس کی تو کوئی مثال نہیں، لیکن پوری دنیا کے مسلمان جو ظلم اپنے بچوں اور اپنے بہن بھائیوں پر کر رہے ہیں اس کو کسی بھی مثال سے واضح نہیں کیا جا سکتا۔ نہ ہی ایسی بے رحمی، بے دردی اور خود غرضی کی دنیا میں کوئی اور مثال ملے گی۔ فلسطین اسلامی ریاستوں کے درمیان ایک علاقہ ہے، اور غزہ اس کا ایک شہر ہے چھوٹا سا، اور دنیا کے سب سے زیادہ آبادی رکھنے والے شہروں میں شاید سر فہرست ہے۔ لیکن چاروں طرف سے اسلامی ریاستوں میں گھرے ہونے کے باوجود غزہ میں پانی نہیں مل رہا، علاج کے لیے دوائی نہیں ہے۔ مسلمان ملکوں نے کیا کیا ہے؟ سعودی عرب نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے؟ ایران پچھلے کئی دنوں سے اسرائیل کو زبانی دھمکیاں دینے کے بعد اب خاموش ہو چکا ہے۔ ایٹمی طاقت پاکستان نے کیا کیا؟ یہ ایسے سوال ہیں جو ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں، لیکن ان کا کوئی جواب نہیں۔ مصر، اردن اور شام کے درمیان ایک چھوٹی سی ریاست اسرائیل پوری دنیا کے مسلمانوں پر غالب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک بھی ایسا مذہبی لیڈر یا سیاسی رہنما یا مفکر نہیں ہے جس نے مسلمانوں میں جدید علوم کے ذریعے دنیا کا مقابلہ کرنے اور غلبہ حاصل کرنے کی سوچ پیدا کی ہو۔ سب اپنے ڈرامے اور فلمیں چلا رہے ہیں۔ سورہ انفال میں جہاد کی تیاری اور قوت کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے، اور ہم یہاں صرف بد دعائیں اور تقریریں کر رہے ہیں، اور ان بد دعاؤں اور تقریروں کے ذریعے دشمنوں کو ختم کر رہے ہیں۔ ہماری آپس کی نفرتیں ختم نہیں ہوتی۔ شیعہ، سنی اور ایسے لاتعداد مسلکی اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، اور ہم ابھی بھی رفع یدین پر پھنسے ہوئے ہیں۔ اسی پر بحثیں ہو رہی ہیں کہ رفع یدین کرنی چاہیے یا نہیں، اس کے بغیر ہماری صلات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ کم و بیش اسلام کی عمر 1450 سال ہے، اور ایک معمولی سی بات آج بھی حل طلب ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ان حالات میں ہم خود قاتل ہیں اپنے بچوں کے، اپنے بہن بھائیوں کے۔ اور اگر آپ سوچیں تو یہ سوال آپ کے ذہن میں ضرور پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں اور بچوں کے قاتل نہیں ہیں تو پھر کون ہے؟ ایک دو دن پہلے مختلف فرقوں کے لیڈر اکٹھے ہو کر اتحاد اور فلسطین کی صورتحال، جہاد اور ان کی مدد پر جذباتی تقریریں کر رہے تھے۔ میرا بس نہیں تھا، ورنہ ضرور ان سے پوچھتا، فلسطین کو چھوڑیں، یہ آپ کے ساتھ ہی کشمیر ہے، اس کے حالات میں آپ نے کیا کارنامہ کر لیا؟ جو آپ 2 قدم پہ نہیں کر سکے وہ 2000 قدموں پہ کیا کریں گے؟ حقیقی جہاد کے لیے اللہ کے نبی کی جہادی زندگی اور قرآن کے جہاد کے لیے تیاری کے حکم پر توجہ دینا چاہیے۔ جہاد کے لیے آلات حرب کی ضرورت ہے، تقریروں کی ضرورت نہیں ہے۔ جدید علم اور سائنس کی ضرورت ہے، بد دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ عقل کی ضرورت ہے، بیوقوفوں کی طرح باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم عقل، جدید سائنس اور اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کرنے کی ساری باتوں سے ہم آ رہی ہیں، اور ہمارے اندر سے یہ سب چیزیں غائب ہیں، صرف تقریریں اور بد دعائیں ہیں۔ ایک اور ڈرامہ ور لیڈر چند دن پہلے زور و شور سے کہہ رہے تھے کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، حالانکہ ان کی تقریریں
کرنے کے ساؤنڈ سسٹم سے لے کر گاڑی، فریج، VCR، ٹی وی، فیس بک، یوٹیوب، دعائیاں، غرضے کے سب کچھ انہی یہودیوں اور عیسائیوں کا دیا ہوا ہے۔ ہمارے لیڈروں نے لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے۔ کم و بیش 550 سے زیادہ یہودی کمپنیاں دنیا میں ٹاپ لسٹڈ ہیں، اور آج اگر آپ ان سب کا بائیکاٹ کر دیں تو کیا ہوگا؟ تندور آپ کے پاس باقی رہ جائیں گے اور کچھ نہیں۔ تقریر تو آپ کر سکتے ہیں کہ جی ہم ایسے گزارا کر لیں گے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی واقعتاً ایسے گزارا نہیں کر سکتا۔ آخر میں ایک بے بس مسلمان کے طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے غزہ کے، کشمیر کے اور دیگر مصائب میں گرفتار مسلمانوں کے لیے اسباب راحت پیدا کرے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں ایسا لیڈر پیدا کر دے جو اس قوم کو باہمی فساد اور فضولیات سے نکال کر دنیا کی لیڈرشپ اور غلبے کے لیے تیار کر سکے۔ اس کے اندر اتنی سمجھ بوجھ، عقل اور شعور ہو کہ وہ چھوٹے چھوٹے مسائل سے نکال کر ہمیں بڑے مقصد کے لیے تیار کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم پہ رحم فرمائے، تمام دنیا کے مسلمانوں پر رحم فرمائے، اور ہمیں ایسی لیڈرشپ دے جو واقعتاً اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ مخلص ہو اور اس حوالے سے کام کرنے کی امنگ بھی رکھتی ہو۔ آمین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دوبارہ ملیں گے بشرط زندگی۔ اللہ حافظ۔